أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، ہم آج کا معاشرہ دیکھ لیں یا سابقہ اپنے ماضی کو دیکھیں تو کائنات میں ہمیں جگہ جگہ پر باہمی طور پر اختلافات نظر آئیں گے۔ ایک دوسرے سے عقیدے میں اختلاف، مسائل میں اختلاف، معاملات میں اختلاف، ہر مسئلے میں تقریباً اختلاف آپ کو ملے گا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے اختلافات کرنے سے منع کیا ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقوں میں تبدیل کر لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور وہ گروہ گروہ بن گئے، اے میرے نبی آپ کا ان سے تعلق نہیں ہے۔ ہاں، ان کا حساب، ان کا معاملہ اللہ رب العزت ہی کریں گے، اور جو وہ کرتے ہیں اللہ پھر ان کو خبر دیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ دین اسلام ایک ہی ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ رب العزت نے دین اسلام ایک پاکیزہ اور خوبصورت دین دے کر مبعوث کیا ہے۔ شریعتوں میں احکامات کچھ الگ الگ ہیں، عقائد بنیادی طور پر مشترکہ ہیں۔ عقیدہ توحید ہے، یہ سب کے لیے مشترکہ ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کی شریعت میں کچھ اور تھا، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں کچھ اور ہو، اور آج کی امت محمدیہ میں کچھ اور ہو۔ عقیدہ آخرت ہے، یہ بھی اسی طرح سب کے لیے برابر ہے۔ اللہ رب العزت نے اختلافات سے روکا ہے کہ آپس میں دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کر لو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے بعد آئے، آپ دین اسلام لے کر آئے، اور وہ دین جس کا آغاز غار حرا سے ہوا اور اس کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ہو گئی۔ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی گروہ نہیں تھے، فرقے نہیں تھے، سارے کے سارے ایک ہی راستے پر تھے، صراط مستقیم پر تھے، ہدایت پر تھے، اور اللہ رب العزت نے بار بار قرآن کریم میں اسی بات کی تاکید کی ہے اور انہوں نے اس پر ثابت قدمی اختیار کی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تم سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں گروہ بندیوں میں اپنے آپ کو تقسیم نہ کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تم سے پہلے فرقے بنا لیے، الگ الگ گروہ بنا لیے، اور جب ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے اس کے بعد انہوں نے اختلافات کیے اور اختلافات کا شکار ہو گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، اور بھی کئی کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے۔ یہ آپ نے پیشین گوئی کی اور مستقبل کے حالات سے آگاہ کیا ہے۔ یہ پیشین گوئیاں جتنی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا 73 فرقے ہوں گے اور اب ہم نے 73 فرقوں میں تقسیم ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے آپ نے آگاہ کیا، متنبہ کیا، وارننگ دی، ڈرا دیا، ہم ان میں محتاط ہو جائیں، اپنے آپ کو بچا لیں، اور ہم اختلافات کا اور فتنوں کا اور گروہوں کا شکار نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے کتنے فرقے تھے؟ 72 فرقے تھے، اور میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے۔ سنتان و سبعون فی النار وواحدۃ فی الجنہ وہی الجماع۔ 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات، 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے۔ ہاں، ہر کوئی کہتا رہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، بس ہم نے ہی جنت میں جانا ہے، کسی اور نے نہیں جانا، لیکن کہنے سے فرق نہیں پڑے گا۔ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک گروہ جنت میں جائے گا، اور وہی اصل جماعت ہوگی۔ اب صحابہ اکرام نے جب یہ بات سنی پریشان ہو گئے، فوری طور پہ پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک جماعت کون سی ہے کہ جو جنت میں جائے گی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگی اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی، صرف وہ جنت میں جائے گی۔ یعنی تم نے میرے ایک طریقے کو اختیار کرنا اور میرے بعد میرے صحابہ خلفائے راشدین کے طریقے کو۔ اور دوسری حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو اور میرے خلفائے راشدین تو جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے پر تم نے چلنا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خیر خواہی کر کے ان کو سمجھا گئے، ان کو سب کچھ بتا گئے کہ تم نے میرے بعد۔ اور ایک حدیث میں ہے، اسی حدیث کا حصہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک دن صحابہ کو ایسا واضح نصیحت کیا، صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل ڈر گئے، ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول آج تو آپ نے اس طرح بات کیا ہے جس طرح کوئی الوداع کرنے والا کسی کو الوداع کر رہا ہو، تو بڑی باریکی کے ساتھ، بڑی خیر خواہی کے ساتھ نصیحتیں کرتا ہے کہ اب میں الوداع کر رہا ہوں اور تمہیں اب میں یہ باتیں بتا رہا ہوں، بس تم نے ان پر کاربند رہنا ہے، ہمیں کوئی اور بھی نصیحت فرما دیں۔ آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا میرے بعد تم کئی اختلافات آپس میں دیکھو گے، کئی اختلافات۔ اب تمہارے لیے حکم یہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم نے میرے طریقے پر کاربند رہنا ہے، میری سنت پر کاربند رہنا ہے، اور میرے خلفائے راشدین جو ہیں
ان کے طریقے کو تم نے اختیار کرنا ہے۔ اب آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی گروہ نہیں تھا، آج گروہ کیوں بن گئے؟ آج الگ الگ پوری دنیا میں الگ الگ اپنی اپنی فقہ، اپنا اپنا امام، بس اس کی پیروی کرنی ہے۔ فقہ شافی، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی اور الگ سے ایک فقہ جعفری، ہر ایک نے اپنی اپنی فقہ دین کے اندر اپنا اپنا ایک الگ الگ راستہ اختیار کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے منع کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی، آپ نے اس طرح ایک لائن کھینچی سیدھی، اور اس کے بعد آپ نے اس کے دائیں طرف، پھر آپ نے بائیں طرف لائنیں کھینچی، اور پھر آپ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، قرآن کی آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور لوگوں بے شک میرا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی راستے کی پیروی کرنی ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ جو دائیں بائیں الگ الگ راستے جا رہے، ان راستوں پر تم نے نہیں چلنا، ان پر چلو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک ہی راستہ ہے، جماعت بھی ایک، راستہ بھی ایک، پھر الگ الگ اگر گروہ بنائے ہیں تو کیوں؟ صحابہ کس فقہ کے ماننے والے تھے، کس امام کی پیروی کرنے والے تھے؟ آج کسی سے کہہ دیں ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو، کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ سارے صحابہ جنتی ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ اس کے رسول کی بات کو مانتے تھے، اس وقت تو ائمہ اکرام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اگر وہ قرآن اور حدیث پر عمل کر کے جنت میں جا سکتے ہیں تو ہمارے سامنے کون سی رکاوٹ ہے؟ ہم کیوں عمل کر کے جنت میں نہیں جا سکتے؟ اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا لوگوں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ خلاصہ کیا نکلا ساری بحث کا کہ اس پر فتن اور اس فرقہ وریت اور گروہ بندی کے دور میں ایک جماعت حق پر ہوگی، اللہ کے رسول نے فرمایا، اور وہ ہوگی جو قرآن حدیث پر عمل کرے گی، اور قرآن حدیث پر اس طرح عمل کرے گی جس طرح صحابہ نے عمل کیا ہے، جو کہ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سیکھا ہے۔ ہاں صحابہ اکرام میں بھی آپس میں بعض معاملات پر لا علمی کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا تھا، یہ تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے۔ آج کل ہمارے ہاں بھی اختلافات ہوتے ہیں، لا علمی کی وجہ سے کم ہوتے ہیں، ضد ہٹ دھرمی کی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ صحابہ کے اندر یہ چیز نہیں تھی، اختلاف ان میں بھی ہو جاتا تھا، لا علمی کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا تھا۔ میں ابھی مسئلہ سمجھاؤں گا چند مثالیں دے کر، صحابہ کا اختلافی مسائل میں منہج کیا تھا، ان کا طرز عمل کیا تھا، تاکہ ہم بھی اسی طرز عمل کو اختیار کریں اور ہم ہدایت کے راستے پر قائم رہیں، گمراہی کے راستوں سے بچ جائیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، 12 ربیع الاول ہے، 11 ہجری ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے ہوئے تھے، تھوڑا سا گھر دور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کسی سے یہ بات سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگے واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اللہ کے رسول نے وفات نہیں پائی، لا علمی کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں، لا علمی کی وجہ سے، اللہ کی قسم اللہ کے رسول نے وفات نہیں پائی۔ ادھر سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا اور دیکھا کہ صحابہ پریشان ہیں، گھبراہٹ کا شکار ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ادھر حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کے رسول نے وفات نہیں پائی۔ حضرت ابو بکر نے کہا عمر بیٹھ جاؤ، عمر نہیں بیٹھے، پریشانی، لوگوں کو کہا ادھر آ جاؤ، لوگوں کو جمع کیا، خطبہ ارشاد فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اما بعد من کان منکم یعبد محمدن، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، من کان منکم یعبد محمدن
فإن محمدن قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. اور لوگوں تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے، اپنے رب کے پاس پہنچ چکے. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی. اور پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر ان کو موت آ جائے یا یہ شہید کر دیے جائیں تو جس طرح پہلے انبیاء اپنے رب کے پاس پہنچ چکے اسی طرح ان کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے. تم کیا دین کو چھوڑ دو گے؟ یعنی اس آیت سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی موت کا ذکر تو اللہ نے پہلے قرآن میں کر دیا. صحابہ کہتے ہیں یہ آیت ہمارے ذہن میں نہیں تھی، لا علمی یا اس وقت پریشانی کے عالم میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت پڑھی کہتے ہیں ہمیں ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہو. یہ آیت تھی پہلے لیکن محسوس ایسے ہو رہا تھا انہوں نے یاد دہانی کروا دی. کہتے ہیں ہر بندے کی زبان پر یہی آیت تھی. حضرت عمر نے جب آیت سنی تو کہتے ہیں میری کیفیت یہ ہو گئی کہ جس طرح میرے پاؤں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے میں گر جاؤں گا. اور اب مسئلے کی سمجھ آ گئی، اختلاف ختم ہو گیا. قرآن کی آیت آئی تو اختلاف ختم ہو گیا. صحابہ کا یہ طرز عمل تھا کہ قرآن کی آیت آتی یا رسول اللہ کی حدیث آتی، اس کے بعد یہ نہیں ہمارے مولوی کا موقف یہ ہے، ہمارے امام صاحب نے یہ فرمایا، ہمارے مفتی صاحب یہ کہتے ہیں، ہمارے علامہ صاحب کا فرمان یہ ہے. ہماری فقہ چونکہ یہ ہے لہذا ہم قرآن حدیث کو نعوذ باللہ نہیں مانتے. آج سارے کا سارا اختلاف اسی بات پر ہے کہ قرآن حدیث سامنے آ جائے اس کو نظر انداز کر کے ضد ہٹ دھرمی کی بنا پر اپنے طریقے اور اپنے راستے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. صحابہ کے سامنے قرآن کی آیت آئی، وہی تھوڑی دیر جو پہلے کہہ رہے تھے اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے، اب وہ بھی کہتے ہیں اللہ کے رسول واقعتاً فوت ہو چکے. ایک دوسرا اختلاف ہوا، وہ کیا تھا کہ اب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، وہ سربراہ تھے، اب ان کی جگہ کسی کو سربراہ تو بنانا ہے نا. اپنا کوئی امیر کوئی حکمران ہو، سربراہ ہو، کوئی خلیفہ ہو، کس کو خلیفہ بنایا جائے؟ انصار نے بنی سعدہ کے اندر اپنی مجلس لگائی ہے اور مشورہ کر رہے ہیں. مہاجرین کو پتا چلا کہ وہاں اس حوالے سے مشاورت ہو رہی ہے تو کہنے لگے کہ انصار کو بھی یہاں بلا لیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے ان کو بلانا نہیں بلکہ ہم خود ان کے پاس چلے جاتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، یہ تینوں صحابی ان کے پاس چلے گئے. وہاں بات چیت ہوئی تفصیلی. انصار نے کہا اس طرح کرتے ہیں ایک امیر ہم میں سے ہو جائے مدینہ والوں میں سے اور ایک امیر تمہارا ہو جائے جو ہجرت کر کے آئے تھے، دو امیر بنا لیے جائیں. اختلاف ہوا کہ نہیں ادھر سے ہونا چاہیے یا ادھر سے ہونا چاہیے. اختصار کے ساتھ بات مکمل کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح بخاری میں فرمان موجود ہے وہ اللہ کے رسول کا وہ فرمان ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، میرے بعد جو امام حکمران ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا. انصاریوں حکمران مہاجرین میں سے ہوگا، تم ہمارے وزیر ہوگے. جب رسول اللہ کا فرمان آیا اس کے بعد کسی نے اختلاف نہیں کیا، اس لیے کہ رسول اللہ کا فرمان آ گیا، اب اختلاف کی ضرورت ہی نہیں. ایک مسلمان کا شیوا نہیں کہ اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے یا رب کا قرآن آ جائے اس کے بعد وہ اختلاف کریں. سارے کے سارے اختلافات ختم ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اور میرے ساتھیوں یہ عمر اور یہ ابو عبیدہ بن جراح یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جس کی چاہو بیعت کر لو. وہ دونوں آگے بڑھے، کہنے لگے ابو بکر آپ کا مقام اور مرتبہ تو ہم سب سے بلند ہے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں.
سارے کے سارے اختلافات ختم ہو گئے، قرآن آئے یا حدیث آئے۔ تیسرا اختلاف سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، جامع ترمذی میں ہے، اختلاف صحابہ میں یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کو دفن کہاں کیا جائے۔ کسی نے کہا مدینہ منورہ میں، بقیع قبرستان میں، کسی نے کہا مکہ مکرمہ میں دفن کیا جائے، کسی نے کہہ دیا مقدس سرزمین، انبیاء کی جو سرزمین شام فلسطین کی، وہاں دفن کیا جائے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پڑھی۔ حدیث کیا ہے؟ ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ، اللہ کسی نبی کو موت اسی جگہ دیتے ہیں جہاں وہ دفن ہونا پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان آ گیا کہ نبی فوت وہاں ہوتا ہے جہاں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے، وہ پسند کرتا ہے کہ میں یہاں دفن کیا جاؤں، اللہ نبی کو موت ہی وہاں دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہاں فوت ہوئے تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ میں۔ ویسے آپ کی 6 بیویوں کے وہاں 7 حجرے تھے، لیکن آپ کی زندگی کی آخری ہفتہ جو ہے وہ سیدہ عائشہ کے حجرے میں گزرا، وہاں ہی موت آئی۔ اور حضرت ابو بکر کہتے ہیں ادفنوہ فی موضع فراش ہی، رسول اللہ کو آپ کی چارپائی والی جگہ پر ہی دفن کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا، سارے کا سارا اختلاف ختم ہو گیا۔ قرآن آئے، حدیث آئے، اختلاف ختم ہو جائے۔ چوتھا اختلاف سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی کہ میرے باپ کی وراثت مجھے دی جائے، اور ازواج مطہرات نے بھی ارادہ کیا کہ ہمارا بھی وراثت میں حصہ بنتا ہے، ہم بھی مطالبہ کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سفارشی بھیجیں کہ ہمارا بھی حصہ مل جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کا فرمان ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، ہم جو انبیاء ہیں نا، ہمارے مال کا دنیا میں کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہمارے بیوی بچوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا، اختلاف ختم ہو گیا، نہ کسی بیوی کو حصہ ملا، نہ بیٹی کو ملا، نہ کسی اور کو حصہ ملا، بات ختم ہو گئی کہ رسول اللہ کا فرمان آ گیا، سارے کے سارے اختلافات ختم ہو گئے کہ اب کسی کا بھی وراثت میں حصہ نہیں ہے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی چند ایک مثالیں میں نے پیش کی۔ ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ ان کی زندگی میں ایک مسئلہ ان کے سامنے آیا کہ کوئی ایسا چھوٹا بچہ جنین جو ماں کے رحم میں ہے، اگر کوئی اس عورت پر زیادتی کرتا ہے، وہ بچہ مر جاتا ہے، تو اس کی دیت کیا ہوگی؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مسئلے کے متعلق انہوں نے کہا کہ اس کی دیت کیا ہونی؟ کچھ بھی نہیں، اس کی دیت ہوگی۔ تو ان کے سامنے ایک حضرت سعید کہتے ہیں، ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتلایا، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ہوا تھا، اشیم ذبابی کی بیوی، اس کا خامد فوت ہو گیا، قتل ہو گیا، اس کی دیت لی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لکھ کر بھیجا تھا کہ میں اس کی بیوی کو بھی اس کا حصہ دوں دیت میں سے۔ حضرت عمر کا موقف پہلے کیا تھا کہ جو دیت ہوتی ہے نا، جو بندہ قتل ہو جائے، اس کی جو دیت آئے گی وہ صرف اس کے باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں صرف ان میں تقسیم کی جائے گی۔ لیکن ایک صحابی رسول نے آ کر بتلایا، عمر آپ کا موقف درست نہیں ہے، آپ امیر المومنین ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن رسول اللہ کے دور میں ایک فیصلہ ہوا تھا، آپ نے لکھ کر مجھے دیا تھا، اور وہ میں نے جا کے اس پر عمل درآمد کروایا تھا۔ وہ یہ تھا کہ اشیم ذبابی ایک شخص تھا، اس کو قتل کر دیا گیا تھا، اور جب وہ قتل ہوا یا فوت ہوا تو اس کی جو قتل ہوا تو اس کی جو دیت تھی
وہ اس کے باقی وارثوں کے ساتھ ساتھ اس کا حصہ اللہ کے رسول نے اس کی بیوی کو بھی دلوایا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فراجع عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا کہ عمر سے غلطی ہو گئی ہے، اب رسول اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے تو اب عمر کی بات نہیں چلے گی، اب مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان ہی چلے گا۔ اختلاف حل ہو گیا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معاملات میں مصروف ہیں تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ملنے کے لیے آئے، آقا دروازے پر دستک دی، السلام علیکم، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مصروف تھے، کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے دوبارہ اجازت مانگی، یہ پھر مصروف ہیں، جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ اجازت مانگی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ واپس چلے گئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ابو موسیٰ اشعری آئے تھے، آواز ان کی آئی تھی، ابھی وہ کہاں گئے؟ پتا کیا کہ وہ تو واپس چلے گئے۔ ان کو بلایا، کہا تم مجھے ملنے کے لیے آئے تھے اور اب واپس کیوں چلے گئے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب کسی کے گھر میں جو 3 دفعہ دروازے پہ دستک دو، 3 دفعہ بیل دو، 3 دفعہ آواز دو، اگر گھر والا اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، وگرنہ آپ ان کو تنگ نہ کرو، واپس چلے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے تو اللہ کے رسول کا یہ فرمان سنا ہی نہیں آج تک، جو کوئی گواہ لے کر آؤ وگرنہ تمہیں سزا دوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم انصار کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو موسیٰ اشعری گھبرائے ہوئے آئے، خوف زدہ۔ حضرت عمر کا رعب بھی بڑا تھا کہ ابھی سزا ملے گی اگر کوئی گواہ نہ ملا تو۔ مجلس میں لوگوں نے پوچھا ابو موسیٰ آپ کو کیا ہو گیا؟ وہ اتنی گھبراہٹ پریشانی کس بات کی؟ کیا بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تھا، 3 دفعہ اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی، واپس آ گیا۔ انہوں نے طلب کر لیا، میں نے کہا یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، انہوں نے کہا گواہ پیش کرو، میں نے تو یہ حدیث سنی نہیں۔ جو میں نے کہا نا لا علمی کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا تھا، اختلاف ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے تو اللہ کے رسول سے یہ حدیث نہیں سنی۔ تو کیا آپ کی جو مجلس ہے ان میں سے کسی نے یہ حدیث سنی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاں تمہارے ساتھ ہم اس کو گواہ کے طور پر بھیجیں گے جو ہماری مجلس میں یہاں سب سے چھوٹا ہے، یعنی ہم نے بھی سنی ہے، سب سے چھوٹے نے بھی یہ حدیث سنی ہے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ممکن ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نہیں ہوں گے، ان کے علم میں یہ بات نہیں آ سکی، لہذا اختلاف ہو گیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو ساتھ بھیجا، یہ عمر میں سب مجلس والوں میں سے چھوٹے تھے، جا کر گواہی دی عمر ہے امیر المومنین، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا، میں اس کا گواہ ہوں۔ کہنے لگے بس ٹھیک ہے، رسول اللہ کا فرمان آ گیا تو اب اسی پر عمل ہوا کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ، آپ اندازہ کریں کہ کس قدر وہ لوگ دین کے معاملے میں حساس تھے کہ جب قرآن اور حدیث آ جاتا اس کے بعد اپنی بات نہیں چلاتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ میں حکمران ہوں، میں خلیفۃ المسلمین ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ خلفاء کی تم نے بات ماننی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، بلکہ کہتے سب سے پہلے قرآن حدیث کو دیکھا جائے گا، نص مل جائے تو اس پر عمل کیا جائے گا، اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ ایک عورت نے کہا کہ میرا خامد فوت ہو گیا ہے، تو اب میرے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ میں عدت کہاں گزاروں؟ کہا جہاں مرضی عدت گزار لو، جہاں مرضی عدت گزار لو۔ ان کے پاس کسی نے آ کر بتایا کہ اللہ کے رسول نے اس معاملے میں فیصلہ کیا ہے، ایسے نہیں ہے جیسے آپ نے کہا ہے، آپ کا فیصلہ درست نہیں ہے کہ جہاں مرضی عدت گزار لو۔ اچھا اللہ کے رسول نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ وہ جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن ہے نا، فریہ بنت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا خامد فوت ہو گیا تھا، اس نے رسول اللہ کے پاس گئی تھی،
اور جا کر آپ سے پوچھا تھا اللہ کے رسول میرا خامد فوت ہو گیا، میں عدت کہاں گزاروں؟ آپ نے فرمایا اللہ نے ابھی بتایا نہیں، تو چلی جا۔ ابھی جانے ہی لگی تھی، تھوڑی سی دور کہتی ہیں مسجد سے یا حجرے سے میں باہر نکلی تھی، آپ نے دوبارہ بلا لیا۔ آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ عورت؟ آئی۔ آپ نے فرمایا دوبارہ بتاؤ کیا کہتی ہو؟ اللہ کے رسول میرا خامد فوت ہو گیا ہے، تو میں عدت کہاں گزاروں؟ آپ نے فرمایا اپنے گھر میں عدت گزارو گی۔ جہاں کوئی عورت اپنے خامد کے گھر میں رہ رہی ہو، اس کا خامد فوت ہو جائے تو وہ عدت گزارنے کی پابند ہے اپنے خامد کے گھر میں، اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جا سکتی۔ ہمارے ہاں یہاں اس بات کا بھی شعور بہت کم ہے لوگوں میں، وہ جہاں مرضی جا کے رہنا شروع کر دیتی ہے۔ بعض عورتیں شادیوں پر چلی جاتی ہیں اور مہمان بن کر چلی جاتی ہیں۔ جس عورت کا خامد فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن عام حالات میں اس کی عدت قرآن نے بیان کی ہے۔ اس عدت کے دوران نہ وہ خوبصورت لباس پہنے گی، میک اپ کرے گی، بلکہ یہ اس کی عدت ہوگی، دوسرے لفظوں میں اس کے سوگ کے دن ہوں گے 4 ماہ 10 دن۔ حضرت فریہ بنت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے بتایا تھا، میں نے پھر اپنے گھر میں 4 ماہ 10 دن عدت گزاری تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارا جو اپنا معاملہ تھا، جو مسئلہ اللہ کے رسول سے پوچھا تھا، جس پر عمل کیا تھا، ان کے پاس بھیجا۔ حدیث میں ہے کہ وَقَضَىٰ بِهِ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا جو رسول اللہ نے فیصلہ کیا تھا۔ اختلاف حل ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی حدیث آ گئی، اللہ کے رسول کا فیصلہ آ گیا۔ چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ جامع ترمذی میں ہے، بلکہ اس حدیث کا زیادہ حصہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ لوگوں کو لایا گیا جو مرتد ہو گئے تھے۔ مرتد دین اسلام کو قبول کیا، اس کے بعد دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ اس کی تفصیل میں ہے کہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا ہم اپنا رب علی کو مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق انہوں نے یہ عقیدہ گڑھ لیا تھا کہ ہمارا رب جو ہے وہ علی ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، کہا ان سب کو زندہ جلا دیا جائے، ان کو زندہ جلا دیا جائے۔ ان کو جلا دیا گیا کہ جو مرتد ہو جائے اس کو دنیا میں زندہ رہنے کی اجازت نہیں، اسلام قبول کرے پھر وہ اسلام کی بدنامی کا باعث بنتا ہے اسلام کو چھوڑ کر، ان کو زندہ جلا دو۔ زندہ جلا دیا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ حضرت علی نے مرتدوں کو زندہ جلا دیا ہے، فرمانے لگے حضرت علی کو زندہ لوگوں کو نہیں جلانا چاہیے تھا، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا لا تعذبوا بعذاب اللہ، کہ اللہ کا جو جلانے کا عذاب جس طرح اللہ اپنی مخلوق کو دے گا، کسی مخلوق کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ عذاب کسی اور مخلوق کو دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل لے اس کو قتل کر دو۔ میں اگر حضرت علی کی جگہ ہوتا تو میں ان کو قتل کرتا، ان کو جلاتا نہ، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جلانے سے منع کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تک جب یہ بات پہنچی، کہنے لگے صدق ابن عباس، ابن عباس نے سچ کہا، علی سے غلطی ہو گئی ہے، ابن عباس نے اللہ کے رسول کا جو فرمان ذکر کیا ہے وہ سچ کہا ہے۔ اختلاف ختم ہو گیا۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں حدیث میں موجود ہیں۔ صحابہ اکرام کا انداز یہی تھا۔ یہ خلفائے راشدین کی چاروں کی میں نے چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کی کہ آپس میں اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، اختلاف ہو جاتا ہے، بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے، بعض اوقات نہ سمجھنے کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے، بعض اوقات غلط فہمی کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اختلاف کا حل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے
तुम्हारा आपस में किसी मामले में एक दूसरे से झगड़ा हो जाए, इख्तलाफ का शिकार हो जाओ, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये उसूल और ज़ाब्ता बना दिया है, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अगर तुम्हारा अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान है, उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दिया करो। अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है, रसूलुल्लाह ने उसकी वजाहत हदीस में कर दी। कुरान और हदीस, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये दो चीजें आज हमारे पास मौजूद हैं। आप दुनिया का कोई मसला ले लें, आज हमारी नमाजों में, रोजों में, हज में, उम्रे में, इबादत में, अकायद में, मामलात में, तिजारत में, कारोबार में, शादी में, गमी में, मुसलमानों के आपस में बेशुमार इख्तलाफात नजर आते हैं। हल क्या है? कुरान और हदीस को तलाश करो, जिसका मौक़िफ़ कुरान और हदीस के साथ मिल जाए उसको इख्तियार कर लो, जिसका कुरान और हदीस के खिलाफ हो जाए उसको छोड़ दो। सहाबा इकराम का यही मनहज था, यही उनका तर्ज अमल था। इसीलिए अल्लाह ने कहा है कि उनकी तरह तुम्हें मान लोगे तो हदायत पर होगे। उन्होंने यही तरीका इख्तियार किया था, जिद हट धर्मी नहीं की। तो आज भी हमारे पास सिराते मुस्तकीम यही है कि हम कुरान और हदीस को इख्तियार कर लें, बड़ों का एहतराम करें, बुजुर्गों का एहतराम करें, आइम्मा इकराम का एहतराम करें। बल्कि आइम्मा इकराम ने तो खुद इस बात की दावत दी है, इज़ा सहल हदीस फहुवा मज़हबी, जब सही हदीस आ जाए तो कहते हैं हमारा मजहब भी वही। आइम्मा इकराम मुख्तलिफ इलाकों में थे, कोई मदीना में है, कोई बगदाद में है, कोई मिस्र में है, मुख्तलिफ इलाकों में थे। बाज़ औक़ात उन तक कुछ हदीस नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उनसे गलती हो गई। हमें चाहिए कि उनके लिए दुआ करें कि या अल्लाह उन पर अपनी रहमत फरमा, उनसे जो गलतियां हो गई उनको माफ कर दे। आज के इस दौर में कुरान और हदीस सिमट कर हमारे पास मौजूद है। उस वक्त किसी के पास कुछ हदीसें मदीना में, किसी के पास कुछ हदीसें मिस्र में, किसी के पास कुछ हदीसें बगदाद में। एक जगह से जाफर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना से चले थे, एक हदीस सुनने के लिए मिस्र का सफर तय किया। 1500 किलोमीटर है मदीना से मिस्र, 1500 किलोमीटर सफर। कराची से ज्यादा है, लाहौर से कराची 1500 नहीं है। इतना लंबा सफर तय किया कि एक हदीस वहां सहाबी के पास मौजूद है, मैं जाके डायरेक्ट सुनूं जो अल्लाह के रसूल ने उन्होंने सुनी थी। इसलिए कि उस दौर में इस तरह किताबी शक्ल में किसी एक के पास हदीसें महफूज नहीं थी। आज किताबों की सूरत में हदीसें मुकम्मल मौजूद हैं। आज हमारे ईमान का तकाजा भी यही है, हमारी निजात का तकाजा भी यही है। सीधे रास्ते पर चलने के लिए भी ये जरूरी है। फिरका बंदी और गुरोह बंदी से बचने का वाहिद रास्ता एक ही है कि आप कुरान और हदीस को इख्तियार कर लें, इस पर अमल करें। आपको मुख्तलिफ लोग मिलेंगे, कोई कहेगा हमारी फिका पर अमल कर लो, फिका हनफी वाले फिका हनफी की दावत देंगे, फिका शाफी वाले फिका शाफी की दावत देंगे, फिका मालकी वाले फिका मालकी की दावत देंगे, अपनी अपनी फिका की दावत देंगे। आपने आज तक अल्लाह की तौफीक से 25 सालों में, हमसे 25 साल हो गए, आज 24 अक्टूबर है, 3 नवंबर को अगले जुमे इंशाल्लाह पूरे 25 साल हो जाएंगे यहां खुतबा देते हुए। 25 सालों में आपने कभी यह नहीं सुना होगा तो लोगों अहले हदीसों के पीछे लग जाओ, देवबंदियों को छोड़ दो, बरेलवियों को छोड़ दो, फिका हनफी को इख्तियार ना करो, फिका शाफी को कर लो, फलां इमाम को छोड़ दो, फलां मुफ्ती की बात को मान लो, फलां मौलवी साहब की बात को ना मानो, फलां मौलवी साहब की बात को मान लो, हमारे फलां बुजुर्ग की बात को मान लो। हम हमेशा यही कहते हैं, ओ कुरान को इख्तियार कर लो, हदीस को इख्तियार कर लो। कौन इससे मुखालफत करेगा? जो करेगा वो सीधे रास्ते से भटक जाएगा, वो जन्नत के रास्ते से हट जाएगा। निजात का रास्ता एक ही है, वो अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता है। और उस पर अमल किस तरह करना है? जिस तरह सहाबा इकराम ने अमल किया है उसी तरह आज भी हम अमल करेंगे। इंशाअल्लाह हदायत पर भी हैं और जन्नत में भी उनके पीछे पहुंचेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह हमें किताब और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔